اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میرا نام ہے احمد راز۔ آج 3-4 خبریں ہیں، ان 3-4 خبروں پہ ہم بات کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ عافیہ صدیقی جو کہ پاکستان کی بیٹی ہے، قوم کی بیٹی، ان کو پچھلی پتنی 2 دہائیوں سے امریکہ میں قید کر کے رکھا گیا ہے۔ ان کے اوپر ظلم اور ستم جاری ہے، اور ان کی آج ملاقات ہوئی ہے ان کی بہن کے ساتھ۔ اس کے علاوہ IMF جو ہے وہ پاکستان کو قرضہ دے رہا ہے یا نہیں، وہ اپنا جو پروگرام ہے پاکستان کے ساتھ اس کو رینیو کرے گا یا نہیں، یا اس نے پاکستان کے وزیر خزانہ سے جو پاکستان کی حکومت کے ساتھ کون سا معاہدہ یا کون سی شرائط رکھی ہیں کہ اس کے بعد وہ اپنا پروگرام رینیو کریں گے۔ اس کے علاوہ جناب IMF والوں نے اور بھی بہت سی کڑی سے کڑی شرائط رکھی ہیں، لیکن حکومت کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے ان کو ماننے کے۔ یہ ساری شرائط ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بات اور کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو فاشسٹ حکومت ہے اس نے صحافیوں اور سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھانا شروع کیا، اور اس میں ایک ہمارے پیارے صحافی، پورے پاکستان کے نامور صحافی ہیں جن کا نام عمران ریاض خان ہے، جن کو آپ سب جانتے ہیں، ان کو بھی قید کیا گیا تھا، اغوا کیا گیا تھا بلکہ، اور ابھی تک ان کی بازیابی نہیں ہوئی، اور یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کچھ لوگوں کے علاوہ، یا کچھ خاص چند لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں اس وقت، لیکن باقی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ عمران ریاض خان اس وقت کہاں پہ موجود ہیں اور ان کو کس ادارے نے اٹھایا ہے۔ تو اس ڈیٹیل میں جانے کے لیے ہمیں کچھ خبروں پہ یا ہمیں کچھ جو بندوں کی پریس ٹاکس ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے جب عمران ریاض خان کو اٹھایا گیا تو اس کے بعد ان کے وکیل کی وساطت سے ہائی کورٹ میں ان کی ایک اپیل دائر کی گئی، ان کی رہائی یا ضمانت کے لیے اپیل دائر کی گئی۔ ہائی کورٹ نے پھر متعلقہ اداروں کو بلایا، جو کہ پولیس ہو سکتی ہے، تو پولیس والوں نے یہ بتایا IG صاحب نے کہ عمران ریاض خان جو ہے وہ ہمارے قبضوں میں نہیں ہے اور ہم اس کو بازیاب نہیں کروا سکتے۔ وہ مختلف ٹال مٹول کرتے رہے، ان کی پیشیاں ہوتی رہیں، عدالت بلاتی رہی، عدالت ٹائم دیتی رہی، اور عدالت نے کافی مہلت دی ان کو کہ آپ کے پاس اتنے دن کا ٹائم ہے، آپ عمران ریاض خان کو بازیاب کروائیں اور ان کو عدالت کے روبرو پیش کریں۔ لیکن پولیس والے ٹال مٹول سے کام لیتے رہے اور آج تک لے رہے ہیں۔ وہ ایگزیکٹ لوکیشن نہیں بتا رہے، حالانکہ IG جو ہوتا ہے پنجاب پولیس کا یا کسی بھی صوبے کی پولیس کا IG انسپیکٹر جنرل، اس کے پاس مکمل انفارمیشن ہوتی ہے، اور وہ تمام ایجنسیوں کے ساتھ اور تمام اداروں کے ساتھ، جتنی بھی سیکورٹی فورسز کے ادارے ہیں ان سب کے ساتھ کنٹیکٹ میں ہوتا ہے، اور وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ IG صاحب کو مکمل انفارمیشن ہے، لیکن وہ ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ شاید ان کے اوپر کوئی پریشر ہے یا کوئی اور بات ہے، وہ یہ بات بتانا نہیں چاہتے۔ بہرحال جو بھی ہے، تو ان کے وکیل کی زبانی وہ پریس ٹاک کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ عمران ریاض خان جو ہیں پچھلی پیشی کے دوران، جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی پیشی تھی ضمانت پر، تو IG جو ہے پنجاب، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلایا ہوا تھا، لیکن وہ پھر بھی اس کو پیش نہیں کیا انہوں نے، اور وہ ٹال مٹول سے کام لیا کہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور اس کے جو سگنلز ہیں یا اس کی جو لوکیشن ہے وہ افغانستان کی ٹریس ہوئی ہے۔ تو یہ ایک من گھڑت کہانی ہے۔ ان کا وکیل کی زبانی وہ کہہ رہا تھا کہ IG صاحب نے یہ والی ٹال مٹول کہانیاں سنائی ہیں اور یہ بالکل من گھڑت کہانی ہے، حالانکہ ایسا ہوگا نہیں، اور عمران ریاض خان کو ادھر ہی کہیں پاکستان میں رکھا گیا ہے۔ اب یہ انہوں نے لوکیشن نہیں بتائی، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ عمران ریاض خان کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور ان کی بیوی کی بھی ملاقات کروائی گئی ہے، اور ان کے اوپر کوئی اتنا زیادہ ٹارچر بھی نہیں کیا گیا ان کے بقول، اور وہ صحیح سلامت زندہ حالت میں موجود ہیں۔ لیکن ان کا جو پروسیجر ہے یا ان کا جو ان کے اوپر جو کیسز ہیں جو بنائے گئے ہیں، ان میں تھوڑا وقت لگے گا۔ ابھی ان کے معاملات ٹھنڈے ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آنے والے دنوں میں بازیاب ہو جائیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ
آج ڈاکٹر فوزیہ صدیقی جو کہ عافیہ صدیقی صاحبہ کی بہن ہیں، ان کی ملاقات ہوئی امریکہ میں ان کی بہن کے ساتھ۔ ملاقات میں چند چیزیں مد نظر رکھی گئی کہ یہ ملاقات ایک تو 20 سال بعد ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ملاقات تھی یہ ایک بہت بڑے موٹے شیشے کے پیچھے ہوئی، یعنی ایک طرف ڈاکٹر عافیہ صدیقی تھیں، دوسری طرف ان کی بہن تھیں، اور ان کو گلے بھی نہیں ملنے دیا گیا، بلکہ انہوں نے بس ایک دوسرے کی شکلیں دیکھی اور مائکرو فون پہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں باتیں کی۔ یہ ملاقات تقریباً 1.5 گھنٹہ جاری رہی، اور ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے بقول کہ ان کی جو بہن ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی، ان کے سامنے والے 2 دانت بھی ٹوٹ گئے ہیں اسی دوران حراست میں، اور ان کی جو دوران حراست سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے ان کی جو سننے کی صلاحیت ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے۔ تو ایز اے پاکستانی ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہماری ایک بیٹی، قوم کی بیٹی، بہادر بیٹی، اور وہ سائنسدان ہیں، اللہ کرے کہ وہ جلدی جلدی ان کی رہائی ہو جائے، اور ہمیں ایز اے قوم بھی ان کی رہائی کے لیے احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے عالمی میڈیا سے، یا اپنے میڈیا کے اوپر کم سے کم ان کی رہائی کے مطالبات کرتے رہنا چاہیے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے اپنے حکمرانوں پر، چاہے وہ کوئی بھی ہو، عمران خان ہو یا نواز شریف ہو یا پی ڈی ایم والے سارے ہوں، ان سب پہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ اپنی سیاست کی باتیں تو کرتے ہیں، اپنے ووٹ لینے کے لیے تو سب سے آگے دوڑتے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے اثاثے، یہ ہمارا اثاثہ ہے، عافیہ صدیقی جو ہیں وہ ہمارا اثاثہ ہے ایک طرح سے، اور وہ پچھلے 20 سال سے امریکہ میں بے گناہ قید کاٹ رہی ہیں، حالانکہ انہوں نے کوئی سفارتی تعلقات یا اس قسم کی کوئی کوئی پریس ٹاک وغیرہ یا اس کے خلاف کبھی بیان، اس کے حق میں کبھی بیان بھی نہیں دیا۔ تو یہ کھلی منافقت ہے۔ ان حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ پاکستان کو اگر بہتر راستے پہ لے کے جانا ہے تو پہلے اپنے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کو جلد از جلد رہائی نصیب عطا فرمائے، آمین۔ اور تیسری خبر یہ ہے کہ IMF اور اسحاق ڈار صاحب دونوں آپس میں بہت بکھرے ہوئے ہیں، ان کی لڑائیاں چل رہی ہیں۔ IMF جو ہے اس نے بہت کڑی سے کڑی شرائط رکھ دی ہیں۔ پہلے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ ہمیں دکھایا جائے، اور جو بجٹ پیش کرنا ہے اس حکومت نے جون میں، وہ ہم سے منظور کروا کے پیش کریں۔ IMF والے کہہ رہے ہیں اگر IMF سے بجٹ منظور کروا کے انہوں نے پیش کرنا ہے تو پھر یہ حکومت تو پھر بستر گول کر لے اور جہاز پکڑ کے باہر چلی جائے، کیونکہ IMF نے جو بجٹ دینا ہے اس میں تو ٹیکسز کی بھرمار ہوگی، عوام کی پہلے ہی مہنگائی سے کمر جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہوئی ہے، اور پھر جب ٹیکسز کی بھرمار ہوگی تو عوام تو مر جائے گی بلکہ چیخوں کی آواز آئے گی عوام کی، اور عوام یہ بالکل بھی برداشت نہیں کر پائے گی اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ IMF کا جو چیف ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں معیشت کی بحالی کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے الیکشنز، جس سے یہ امپورٹڈ حکومت بھاگ رہی ہے، اور الیکشن کا نام سنتے ہی چاہے وہ کسی کے بھی منہ سے ہو، ان کے تو لگ جاتے ہیں پھر، کیونکہ الیکشن تو ایک ایسا لفظ بن چکا ہے جو PDM حکومت کی ایک چھیڑ ہے۔ کوئی بھی اگر الیکشن کا لفظ اپنے منہ سے نکال دینا تو یہ چڑ جاتے ہیں، اس لیے اب جو ان کے حواری ہیں یا وزیر مملکت خزانہ ہیں، آج انہوں نے بھی اچھی خاصی IMF کے ساتھ مڈ بھیڑ کی، لفظی گولہ باری کی کہ IMF کا چیف جو ہے اس کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں دینا چاہیے، اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی دخل اندازی نہیں دینا چاہیے، آپ پیسے لیتے ہیں ان سے، قرضہ لیتے ہیں، وہ کچھ بھی کریں آپ کو ماننا پڑے گا۔ اور دوسری بات، اگر آپ ان کے ساتھ لڑائی کریں گے تو وہ آپ کا پروگرام رینیول کیسے کریں گے؟ اگر رینیو نہیں ہوگا تو آپ بجٹ کیسے پیش کریں گے؟ آپ کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، تو لہٰذا چپ کر کے جو وہ کہتے ہیں چپ کر کے مانتے جاؤ، اور بجٹ بھی ان کی مرضی کا بناؤ، اور الیکشن کی ڈیٹ بھی دو ان کو، اور سیدھے جا کے پروگرام رینیو کرواؤ اور اپنی حکومت بچاؤ۔ اگر حکومت تو پہلے بھی جانی تو ہے ہی، ایک دن بچی ہوئی تو ہے، اپنی سیاست بچاؤ، ورنہ آپ کی پارٹی تو پہلے بھی تذبذب کا شکار ہے، اور پھر لڑکتی لڑک ہی نہ جائے۔ تو مہربانی کر کے ان کے ساتھ یہ پنگے بازیاں مت لیں۔ پاکستانی قوم کا سوال ہے، چلو آپ خود تو اتنے بڑے لینڈ لارڈ ہو، پاکستان جہاں مرضی چلا جائے، آپ لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو صرف عوام کو ہی پڑنا ہے نا۔
تو مہربانی فرما کر ان کے ساتھ پنگے بازیاں مت کھیلیں. یہ عوام کا سوال ہے، آپ کے اپنے پیٹ یا آپ کے اپنے جو خزانے ہیں وہ نہیں ہے، یہ ملک کا سوال ہے، اور ملک کے نمائندے ہونے کے ناطے ان کے ساتھ اچھے سے بات کریں. امید ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ اچھی خبریں آئیں گی. خبریں اور بھی بہت ساری ہیں ناظرین، اب وہ کل صبح والے ولاگ میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اپنے اس چینل کا بھی. شکریہ.